السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اعتکاف کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بالکل آ چکا ہے، سر پر ہے، تو بہت سارے احباب اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے صحیح علم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اعتکاف کس طرح ہم کریں، اعتکاف کی نیت کیسے کریں گے، اعتکاف کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے اور اعتکاف کے کیا مقاصد ہے، اعتکاف کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اعتکاف ہم کب کر سکتے ہیں، کب سے کب تک ہے، اسی طرح اعتکاف کیسے ہمارا اعتکاف کس طریقے سے کامل مکمل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اعتکاف ہمارا کب فاسد ہو جائے گا، اور اگر فاسد ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے اس کی قضا کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ تمام باتیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اعتکاف کی فضیلت جانیں گے کہ اعتکاف کی عبادت جو ہم سر انجام دیں گے اس پر ہمیں کیا ملے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرنے سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، آڑے آ جاتی ہے، اور ایک خندق کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آسمان سے زمین تک۔ وہ اندازہ کیجئے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو جہنم اس اعتکاف کرنے والے سے اتنی دور کر دی جائے گی۔ جو 10 دن کرے گا تو پھر اس کا اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ آ جائے گا، تو آپ ہی خود اندازہ لگائیے۔ اسی طرح آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں جہاں جہاں بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہ اعتکاف کرنے والے کو تمام کی تمام فضیلتیں ملیں گی۔ علماء کرام نے فرمایا، جس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن جب ہولناکی ہوگی، ہر شخص افراتفری میں لگا ہوگا، 7 ایسے شخص ہوں گے، 7 ایسے افراد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مسجد کو آباد کرتا ہوگا، تو یہ اعتکاف کرنے والا شخص بھی ان میں شمار ہوگا۔ اس طرح جہاں جہاں پر بھی مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، ان میں اعتکاف کرنے والا بھی شامل ہوگا۔ اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اور سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور اپنے رب ذوالجلال سے قرب ہوتا ہے، انسان اپنے رب ذوالجلال سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور شب قدر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں لازمی طور پر، اگر اب تک نہیں بیٹھے تو لازمی طور پر اعتکاف ضرور کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، سب سے پہلے نفل اعتکاف ہے، سنت، اور تیسرے نمبر پر واجب۔ اعتکاف کی 3 قسمیں جو ہم رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہ سنتی اعتکاف ہے۔ اب ہم ہر ایک کی الگ الگ تعریف کریں گے، نفلی اعتکاف کون سا ہوتا ہے، سنت اعتکاف کون سا ہوتا ہے، واجبی اعتکاف کون سا ہوتا ہے، ہم ہر ایک کی تعریف انفرادی طور پہ فرداً بیان کریں گے۔ تو اعتکاف میں سب سے پہلی قسم جو ہے نفلی اعتکاف۔ نفل اعتکاف کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، بس مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لی جائے۔ جیسے ہی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہو، وہ اسی وقت نفل اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ نفل اعتکاف کرنے والا شخص شمار ہوگا۔ اب اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، جتنے دیر بھی وہ مسجد میں رہے گا اور مسجد سے وہ باہر نکلے گا، اتنی دیر کی اس کی اعتکاف ہو جائے گی۔ بس نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، اگر یہ اعتکاف کر لی تو اس سے اس کا اعتکاف ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے، اور یہ اعتکاف ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی وہ مسجد سے باہر بھی نکل گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ بس وہ ان کا اعتکاف اس وقت پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی شرط نہیں، بس مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہم واجبی اعتکاف کے بارے میں جانیں گے۔ واجبی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ وہ کوئی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، جب کام پورا ہو جائے تو اعتکاف کرنا لازم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عرف میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام پھنسا پڑا ہے، کام نہیں ہو رہا، اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 3 دن اعتکاف کروں گا، اللہ کے واسطے 4 دن 10 دن اعتکاف کروں گا۔ میرا کوئی فلاں رشتہ دار ہے، وہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو میں 3 دن 4 دن 5 دن کے اعتکاف کروں گا۔ جب یہ کام پورا ہونے پر اس شخص پر وہ اعتکاف پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس اعتکاف کی لازمی طور پر ادائیگی کرے گا، وہ اس کے ذمہ واجب ہے، اسے واجبی اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سنت اعتکاف۔
جو رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر کے عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، تو یہ مکمل 10 دن کا اعتکاف جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنتی اعتکاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی پابندی کی، ہمیشگی کی اور مواظبت کی۔ ایک موقع پر کسی عذر کی بنا پر، جنگی عذر کی بنا پر اعتکاف نہیں کر پائے تو بعد میں 20 دن کی اس کی قضا کی، تو پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کا حکم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب ان دونوں قسموں کا ہم حکم پڑھیں گے، سنتی اور واجبی کے اعتکاف کا۔ واجبی اعتکاف کے بارے میں ابھی حکم بیان ہوا۔ واجبی اعتکاف ادا کرنا لازم ہے، جیسے وہ کام پورا ہو جائے گا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو چھوڑنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ اور آخری عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی یہ ہے پورے محلے میں سے ایک شخص کا، کم از کم ایک جماعت کا یا ایک شخص کا اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا لازم ہے۔ اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے سنت چھوڑنے کے گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو دوسروں کی طرف سے یہ کفایہ ہو جائے گا، ان کی طرف سے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے سنت چھوڑنے کے، تو اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک کہ نفلی کا تعلق ہے، نفلی کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اختیاری ہوتا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نیت کر لی اور جب باہر نکلے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کا حکم یہی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، ان دونوں اعتکاف کے لیے شرطیں ہیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر کسی شخص کا روزہ نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر، بیماری ہو یا کسی بھی عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط مردوں کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، امام مؤذن مقرر ہو، 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، وہاں پر اعتکاف ہوگا۔ اگر مرد گھر پہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے یا کسی مصلی پہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے 2 شرطیں، ایک روزہ، دوسرا 5 وقتہ جہاں نماز ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کرنا لازم ہے۔ مردوں کے لیے یہ 2 شرطیں تھیں، عورتوں کے لیے مزید 2 شرطیں اور ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی، اپنے گھروں میں اس جگہ پہ اعتکاف کریں گی جو جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو، جہاں نماز پڑھی جاتی ہو، یا تو اگر پہلے سے کوئی جگہ متعین ہے اسی کو اعتکاف کی جگہ بنا لی جائے، یا اگر پہلے سے متعین نہیں ہے تو کوئی ایک کمرہ یا پردہ لگا کر کوئی ایک کنارہ منتخب کر لیا جائے، پھر وہ مسجد کے حکم میں ہوگا۔ پھر وہاں سے باہر نکلنا بغیر عذر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو جگہ وہ متعین کریں گی نماز کے لیے وہاں ٹھہریں گی۔ دوسرا، اگر عورتیں شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو اس سے اعتکاف نہیں کر سکتی وہ۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حیض و نفاس کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اور اگر کوئی خاتون پہلے اعتکاف میں بیٹھ گئی، پاکی کی حالت میں بیٹھی، اور اعتکاف کے دوران اگر حیض شروع ہو گیا یا ولادت ہو گئی، نفاس شروع ہو گیا، تو اس سے بھی وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا مردوں کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ روزہ بھی ہو، اور اسی طریقے سے مسجد ہو، ایسی مسجد جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اور خواتین کے لیے روزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے مخصوص جگہ وہ، اور اسی طرح شوہر کی اجازت اگر شادی شدہ ہے، اور اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ یہ عورتوں کے لیے مزید 2 شرطیں، یہ کل 4 شرطیں ہیں اعتکاف کے لیے، یہ لازمی ہے۔ یہ تو ابتدائی اعتکاف سے متعلق چند ضروری باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اعتکاف کے آداب، اعتکاف ہمیں کس طرح کرنا ہے، اعتکاف کے اندر ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے، مستون عمل اور آداب کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، ان کی مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اگر ان مسائل سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔